الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب، نیت کر لیجئے اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سنتوں بھرے بیان میں شریک رہوں گا۔ اسلامی بھائی جو آ رہے ہیں بیٹھتے جائیں اور تسلی کے ساتھ بیٹھ کر بیان سنیے، لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، کسی چیز سے کھیلتے ہوئے یا موبائل فون دیکھتے ہوئے بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا کہ کرتے یا شرٹ کے بٹن لگاتے ہوئے اوپر نیچے ہو گئے ہوں کہ ایک بٹن نیچے چلا گیا ہو، پھر بعد میں دیکھا ہوئے پھر دوبارہ نکالا، پھر بٹن لگایا، ٹھیک ہے، ہاتھ نہ اٹھائے، ایسے مرضی اٹھانا تو اٹھائے، ایک بات کر رہا ہوں۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوا ہوتا ہے بعضوں کے ساتھ کہ موزہ پہن رہے ہیں، پھر پہننے کے بعد پتا چلا رہا الٹا موزہ ہے۔ اچھا، کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہے کہ تھوڑا ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، تو ایک موزہ کوئی اور دوسرا موزہ کوئی اور ہوتے، سارے مطلب کہ براؤن ہی ہے، لیکن پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ موزہ الگ ہو گیا۔ تو کبھی سیڑھی اترتے اترتے جیسے جلدی سلپ ہونے جیسا بھی ہوتا ہوگا بعض اوقات۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، راستے میں کوئی کہتا ہے بھائی سائیڈ اسٹینڈ تو صحیح کر لو، گر جاؤ گے۔ اچھا، ہوتا رہتا ہے، کیا بات ہے آپ کی۔ اچھا، اندر کی باتیں تھوڑی سی بعض وقت پتا چلتا ہوگا بنیان میں الٹا پہنا تھا، تھوڑی اندر کی بات ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پاجامہ پہنتے پہنتے بھی ایک ہی میں دونوں پاؤں گھسڑ دیتے ہیں، کچھ اندر اندر کی باتیں ہیں۔ ایسے بہت سارے کام ہم سے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ بے توجہی ہوتی ہے اور جلد بازی ہوتی ہے۔ اچھا، جلد بازی کیوں ہوتی ہے؟ ہم اپنے شیڈول اور اسکیڈول سے باہر نکل آتے ہیں۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بھاگو تو پیچھے سے آواز آتی ہے چابی تو لے جائیے، تو اچھا چابی سے پہلے یہ آواز آتی ہے سنو منع کیا ہے نا مت ٹوکا کرو۔ بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ پیچھے سے آواز ہو تو کہتے ہیں کہ مت ٹوکا کرو، پھر ناک کٹتی ہے جب کہتے ہیں بٹ نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹوکتی ہوں، چابی رہ گئی ہے جب نیچے جاؤ تو پھر لے لینا۔ ارے ارے چابی بھول گیا، باہر نکلتے تو پتا چلتا وہ پرس بھول گیا، ہاتھ تو رومال ہی بھول گیا، نزلہ تھا اتنا۔ ایسے ایسے ہم اپنی ذات کے ساتھ چٹکلے کرتے ہیں، عجیب و غریب چٹکلے ہوتے ہیں۔ وجہ توجہ نہیں ہوتی، دیکھنے کو یہ بڑی معمولی باتیں ہیں۔ میرے تو بڑے بڑے جب فیضان مدینہ میں تو اچھا خاصے لوگ جوتے آنا ہے، جوتے اتار کے کون جوتے بن گئے فیضان مدینہ میں آئے گا، مگر جب بیٹھتے ہیں نا تو پتہ ہے وہ موزے میں کونے سے دھاگا نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ موزے آج کل ایسے آتے ہیں جن میں پتہ نہیں چلتا نا کہ الٹا کون سا سیدھا کون سا ہے، تو جو الٹا ہوگا اس کا کونے میں دھاگا نکلا ہوا ہوگا، تو
تو پتہ چل جاتا ہے کہ جنٹل مین صاحب نے الٹا موزہ پہنا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں پڑی, صبح سے لے کے شام رات ہو گئی موزے ہی الٹے پہنے ہوئے. اور بعض اوقات تو اتنے عجیب جنٹل مین ہوتے ہیں, جوتا اتارے تو ایسے مصیبت ہو جاتی ہے نا, جب جوتا اتارا تو ایسے بدبو کا بھپکا نکل تو ڈھوم کر کے, اس کو تھوڑی آئے گی, وہ تو پورا دن اس کے ساتھ گھوم رہا تھا. سننے والے بات, مسجد میں بھی بدبو, اللہ کی پناہ, اللہ کے مسجد میں بدبو کے ساتھ, اس طرح بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا ہی آرام ہے کہ اتنی بدبو نکلے. تو ایسے چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اس کی وجہ ہماری جلد بازی. کبھی کبھار پلنگ پر لیٹیں گے نا, ایسے لیٹیں گے ٹھا کر کے پلنگ پیچھے سے لگے گی, ارے کیا ہوا, تکیا رہ گیا. تکیا بھی سمجھ نہیں پڑے گی, تکیا رہے گا, ٹھا کر کے پلنگ لگی نا, وہ لکڑا لگتا ہے, پلنگ لوہا ہو یا جو بھی ہو. بعدوں کا ایسا گرتے پڑتے, جب موٹر سائیکل کی کک مار رہے ہیں تو جلدی جلدی میں کک ایسی ہاتھ سے پاؤں سلیپ ہو گئے, ٹھا لگا ہے, وہ پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ ایسے 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 ہمارے ساتھ مطلب کہ ہوتا ہی رہتا ہے, ہوتا ہی رہتا ہے. جب تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے ہی زبردست کپڑے پہن کے دفتر گئے تو دیوار سے رگڑا لگا جب پتہ چلا سارے کپڑے خراب ہو گئے. کیوں, کلر ہو رہا ہے, ادھر کلر, اب دیکھتا نہیں ہے تو وہ بولتا میں نہیں دیکھوں کہ تو دیکھ کر چل کلر ہو رہا ہے. تو سمجھ نہیں پڑی کہ کلر ہو رہا ہے, کپڑے خراب ہو گئے. زیادہ لڑیں گے تو پورا ڈبہ الٹ دے گا ہمارے, وہ لے چل پورا لے لے. تو ہمارے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں. یہ سب ہماری بے احتیاطیاں, بے توجہیاں, لاپرواہی کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک تعداد ہے جو ٹرین کے نیچے چلتے چلتے ٹرین میں پاؤں آ جاتا ہے. کیوں, لاپرواہی کرتے ہیں, چلتی ٹرین میں دوڑتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ہاتھ گیلے ہیں, ہاتھ پہ پسینہ ہے, پکڑتے ہیں, چلتی ٹرین ہوتی ہے, پاؤں سلیپ ہو جاتا ہے, بیچاروں کا پاؤں کٹ جاتا ہے, بندہ مر جاتا ہے. اترتے چڑھتے گرتے پڑتے رہتے ہیں, آئے دن چوٹیں لگتی رہتی ہیں. کبھی گھٹنے پہ چوٹ تو کبھی پاؤں پہ چوٹ تو کبھی انگوٹھا پکڑ کے بیٹھ گئے, ناخن کاٹنے پہ کیا ہو گیا, غلط کٹ گیا, اب نظر نہیں آ رہا تھا غلط کٹ گیا, نہیں یار وہ جلدی تھی جانا تھا, ناخن بھی آگے پیچھے کر دیں گے نا. یہ مزاج ہے ہم لوگوں کا. ہم بڑے مطلب کہ وہ لیٹ شاہ ہوئے ہیں, دیر, ہمارا مزاج میں دیر ہے. ہر چیز اس کے جو نا فائنل سٹیج پر آ کر کرنی ہوتی ہے, اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس میں ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. مجھے شاید ہی کوئی ہوتا ہوگا جو الیکٹرک کا بل آتے بل پیمنٹ کر دیتا ہوگا. بل دیکھو اتنا بڑا بل بھیج دیا, ارے بھائی تو تم نے اتنا بڑا استعمال کیا تبھی بھیجا ہے, جا کر یونٹ چیک کر لو. چلو ٹھیک ہے, ابھی تو ایک ہفتہ باقی ہے. ایک ہفتہ نکلنے میں دیر کہاں لگتی ہے, یہ نکلا ایک ہفتہ, آج آخری تاریخ ہے, اب بھاگو. پھر پتہ چلا کہ ڈیٹ بھی نکل گئی, ٹائم بھی نکل گیا, بینک بھی بند ہو گیا, اب لیٹ فیس. اس کے پھر الگ مسائل, کالج, یونیورسٹی, اسکول, لیٹ فیس. لاسٹ مومنٹ پہ جائیں گے, مارا ماری ہوگی, لاسٹ مومنٹ. ہر کام ہمارا گویا کہ بالکل لاسٹ مومنٹ پر کرنے کا ہمارا مزاج. آج سمجھے یہی ہے کہ ہم نے جو اپنے مزاج میں یہ چیز پیدا کی نا کہ لاسٹ مومنٹ پہ کرتے ہیں, آخری مرحلوں میں, آخری مراحل میں جا کر کرتے ہیں. آج ہم نے اپنے اس مزاج کو بدل کر خود کو بیلنس اور اعتدال میں لانا ہے تاکہ ہم سکون سے کام کرنے کے عادی بنے. ٹھیک ہے, یہ ہے آج ہم اس کو سیکھ رہے ہیں. اتنا لاسٹ مزاج ہے کہ اچھا لاسٹ مزاج یہ, اور اس پہ کچھ پیسوں کا بھی مسئلہ ہے. پیٹرول ختم ہو جاتا ہماری موٹر سائیکل کا, ختم ہو جاتا ہے, پیٹرول ختم ہو گیا, اب کیا کر رہا ہے, ختم ہو گیا, ریزرو لگایا, ریزرو ہوگا, ریزرو ختم ہو گیا, اب کیا کر رہا ہے, اب ٹیڑھی کریں گے, ڈبے آٹے کے ڈبے کی طرح ٹنکی کے اوپر ٹھا 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 کر کے ماریں گے, ابھی تھوڑا 2-4 قطرے کاربیٹر میں آئے گا, پھر کک ماریں گے, پھر چلائیں گے. اچھا اس وقت ہماری نیت ہوتی ہوگی اب جو پہلا پیٹرول پمپ آئے گا نا بھروا لوں گا, اب چل رہی ہے, اور یہ چل تو رہی ہے نا, دوسرے پیٹرول پمپ میں بھروا لیں گے, پتہ چلا بیچ میں ٹھوس. کیوں, جیب سے پیسہ نکل رہا تھا. عجیب حالت, ٹائر گھس گیا, بنائیں گے نہیں. بریک شو کا یہ حال ہے کہ بریک پر پاؤں رکھ کر نیچے تک لے گیا, بریک زمین سے بریک لگ رہا ہے, مگر حضرت بریک شو صحیح نہیں کروا رہے. بریک شو صحیح کر, بریک شو خراب, اندر میں ٹائر کا ڈرم خراب, چائے کا ڈرم خراب, پیسے زیادہ لگیں گے, پھر پتہ چلا پورا ٹائر برباد ہو گیا. وہی پیسے دینے, اگر ٹائم پر بریک شو بدل لیتے تو اندر کا ڈرم نہ گھستا. وہی ٹائر
ٹائر ہے ٹائر کے اوپر اتنے بڑے بڑے وہ ڈاٹ، موٹے ڈاٹ ہوتے ہیں نا، ٹائر موٹا ہوتا ہے، اس کے سمجھے کہ دانت ہوتے ہیں اس کے، یہ موٹے بڑے موٹے موٹے جو گھس رہے ہوتے ہیں، یہ گھس کر ختم ہو گئے ہوتے ہیں، ٹائر بالکل ننگا ہو گیا ہوتا ہے، اور اتنے کیل کو تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا ٹائر کے اندر گھسنے میں، کیونکہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، ٹھا کر کے کیل گئی، ٹائر پنچر، 100 دفعہ پنچر بنائیں گے ٹائر نہیں بدلی کریں گے، کوسٹنگ نکال لیجیے گا، ٹائر سستا پڑا تھا پنچر مہنگے پڑ گئے۔ ہمارا مزاج عجیب ہے۔ آج کا بیان ہمارے اس غلط مزاج اور غلط رویوں کو بدلنے کا بیان ہے۔ اس کا نتیجہ ہمارے دینی معاملات میں کیا ہوا؟ ہماری نمازیں لیٹ ہوئی، ہم فجر آخری وقت میں پڑھتے ہیں، ظہر آخری وقت میں پڑھیں گے، مغرب آخری وقت میں پڑھیں گے، عصر آخری وقت میں پڑھیں گے، عشاء کے لیے جلدی جلدی وتر کا ٹائم، ابھی فجر کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، وتر پڑھو وتر پڑھو وتر پڑھو وتر پڑھو وتر پڑھو، اور جلدی جلدی وتر پڑھیں گے، یہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کھانا کھانے میں ایسی کھانا اٹک جاتا ہے، پانی لا پانی لا، کیا ہوا؟ کھانا اٹک گیا، برگر اٹک گیا، تو ہڈی اٹک گئی، ارے بھائی دیکھ کر کہتے ہڈی منہ میں چلی کہ پتہ ہی نہیں چلا تم کو یار، ارے کانٹا چلا گیا، تو دیکھ کے کہا مچھلی میں کانٹا نہیں ہوگا تو کس میں کانٹا ہوتا ہے؟ مچھلی میں تو کانٹا ہوتا ہے۔ نہ کھانا تسلی سے کھاتے ہیں، نہ گھر سے تسلی سے نکلتے ہیں، نہ گھر میں تسلی سے داخل ہوتے ہیں، کوئی کام جیسے ہم سے مطلب سچی تسلی سے نہیں ہوتا، مارا ماری ہوتی، یہی چیز گھر میں بعض اوقات اسلامی بہنوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جلد بازی، اب پکانے کا ٹائم ہو گیا، افطار کا ٹائم اوپر آ گیا، پورا دن خیال نہیں رہا، روزہ لگا ہوا تھا، حالانکہ آخری ٹائم میں روزہ زیادہ لگے گا، جس کو روزہ لگنا بولتے ہیں، لیکن وہ لاسٹ مومنٹ پہ پکائیں گی، کبھی تیل اڑے گا، کبھی انگلی کٹے گی تو کبھی کیا کٹے گا، کبھی کیا گر جائے گا، کبھی دہی گر جائے گی تو کبھی سالن ہی گر جائے گا، ایسا عجیب و غریب۔ کیوں؟ لیٹ، ہمارے مزاج میں لیٹ ہے، تاخیر سے کرنے کی ہم عادی ہیں، ہم اپنے کاموں کو اس کے وقت میں کریں، اپنے مزاج میں اعتدال پیدا کریں، اپنے مزاج میں میانہ روی پیدا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میانہ روی کی عادت سے ہمارے کام درست ہو جائیں گے، ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ ہم کو کہیں جانا ہے، ہم ویسے لیٹ لیں، اب گاڑی میں اب اس کو بولو یار ہٹے یار، پومپو بجائیں گے، اب آگے اتنا بڑی ویگن والا کھڑا ہوا، آپ کا پومپو اس کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ پھر نکلتے نکلتے اس کو برا بلا کہتے ہوئے جائیں گے، اور پھر آخر ایک کار گرتے پڑتے الٹے سیدھے، شرٹ نکلی ہوئی ہے تو وہ پینٹ ٹیڑھی ہو گئی ہے تو وہ بعد اوقات تو نکلتے نکلتے بیلٹ ہی بھول جاتا ہے آدمی، اب گیا، اب پکڑ پکڑ کے چلتا رہے، بیلٹ تو ہے ہی نہیں، عجیب و غریب اس کا مطلب کہ حساب کتاب ہو رہا تھا۔ پھر گرتے پڑتے پہنچتا ہے، کام بھی درست نہیں، منہ پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اور پھر چڑھتے تھے سیڑھی چڑھتا ہے تو سیڑھی پر سلپ ہو جاتا ہے، سیڑھی اترتا ہے تو سیڑھی پر سلپ ہو جاتا ہے، راستے میں لڑتا پھرتا ہے، ویگن میں جائے گا تو لڑے گا، بس میں جائے گا تو لڑے گا، پورے اپنا اخلاق خراب، اپنا کردار خراب، اپنی مزاج خراب، اپنا کام خراب، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ بنیادی وجہ ہوتی ہے ہمارا اسٹارٹ صحیح نہیں ہے۔ آج اپنا اسٹارٹ صحیح کریں، آج ہم اپنا اسٹارٹ صحیح کرتے ہیں۔ ہمارا اسٹارٹ نماز فجر ہے، ہمارا اسٹارٹ کیا ہے؟ سارے مل کے بولو، ہمارا اسٹارٹ کیا ہے؟ نصیب، اللہ ہمارے نصیب اچھے کرے کہ ہم تہجد گزار بھی بن جائیں، ٹھیک ہے؟ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، مطلب کم از کم ہمارا اسٹارٹ کیا بنے گا؟ نماز فجر۔ ہاتھ اٹھائیں، نماز یہ ہمارا پراپر اسٹارٹ ہے۔ اچھا، اب فجر کی نماز تسلی سے پڑھنی ہے، اچھی پڑھنی ہے، اونگ بھی نہ آئے، اس کے لیے پیالہ، اس سے پہلے پھر کیا قدم ہوگا کہ رات کو نیند اچھی کرنی ہے۔ رات کو نیند ہوگی تو فجر کی نماز بھی تسلی سے پڑھیں گے نا، ورنہ فجر کی نماز جیسے تیسے جا کے پڑھ رہے ہوں گے۔ اچھا، پھر فجر کی نماز کے لیے بھی جاتے جاتے عجیب و غریب، آپ نے دیکھا ہے فجر کی نماز میں لوگ کیسے لباس میں آتے ہیں؟ شلوار کے اوپر شرٹ پہنی ہوئی ہے، عجیب لباس ہے یہ، شلوار پر شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ کون پہنتا ہے شلوار پر کوئی شرٹ؟ کبھی کوئی شلوار پر بھی شرٹ پہنتا ہے؟ شلوار پر شرٹ پہنی ہوئی ہے، جو سوئے تھے وہی کپڑوں میں اٹھ کر سیدھے سیدھے نماز کے لیے نکل گئے، ٹیڑے میڑے ہوتے ہوئے، کرتا ادھر جا رہا ہے تو پجامہ ادھر جا رہا ہے تو شلوار ادھر جا رہی ہے، عجیب و غریب حال ہے۔ ارے بھائی سوچو، یعنی ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نماز میں کم از کم اتنا تو لباس اچھا ہو کہ آپ کسی معزز فرد کے پاس جائیں گے تو اپنے لباس کا جتنا اہتمام کریں گے تو کیا نماز کے لیے اتنا اہتمام نہیں کریں گے؟
کہ آدمی مطلب کہ اچھی طرح اپنا کرتا شلوار کرتا پجامہ جو بھی یہ پہنتا ہے پہنے، اللہ توفیق دے، سر پر امامے کا تاج سجائے، خوشبو لگائے، خوشبو لگانے کے بعد تسلی کے ساتھ مسجد میں جائے، صدائے مدینہ لگاتا ہوا وقار کے ساتھ مسجد میں جائے، پہلی صف میں سنت قبلیہ ادا کرے، اور پھر کچھ دیر بچے تو تلاوت قرآن بھی کرنے کی سعادت حاصل کرے، اور پھر ماشاءاللہ تسلی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ ہمارے اندر یہ نہیں ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے میسج کیا ہوگا، ان کو تھوڑا سا پیار سے، آپ نے میسج کیا ہوگا، کبھی میسج پڑھنے بھیجنے کے بعد بھی پڑھے تو پتہ چلے گا بھائی یہی کیا لکھ دیا۔ اچھا بعض وقت کیا غلطی ہوتی ہے کہ جیسے میسج میں ہم نے کسی کی شکایت کی ہے تو جس کی شکایت کی نا اسی کو چلا گیا۔ اچھا اب یہ تو جاننے کے بعد پتا چلتا ہے نا وہ چلا گیا، اب پکڑو، اب وہ تھوڑی پکڑاتا ہے، میسج کو پکڑاتا ہے، میسج نہیں پکڑاتا، غلط چلا گیا، اس کو چلا گیا جس کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اسی کے بارے میں تو لکھا تھا، غلط میسج چلا جاتا۔ اچھا رائٹنگ باتوں کا غلط، لکھنا کیا تھا، لکھ کیا دیا۔ ہم کو بھائی اتنا بھی تسلی نہیں ہے کہ ہم جو لکھ رہے ہیں یہ بھی ایک مدنی پھول ہے، نظر ثانی۔ جب بھی کوئی تحریر لکھے نا، میسج لکھیں، پیغام لکھ رہے ہیں، تحریر لکھ رہے ہیں، کاغذ پہ لکھ رہے ہیں، ہمیشہ لکھنے کے بعد ایک بار پڑھیں، یہ نظر ثانی ہے، بزرگوں کا طریقہ اور میرے پیر کا بھی یہی طریقہ ہے۔ لکھنے کے بعد ایک دفعہ پڑھیں گے آپ نے لکھا کیا ہے۔ اب لکھ لیا، لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے، سینڈ کرنا بڑی تسلی کے ساتھ۔ ایک تو نیند میں میسج چیک نہ کیا کریں، نیند میں بندہ میسج چیک کرتا ہے اور نہ بولنے کا بول دیتا ہے، نہ بھیجنے کا بھیج دیتا ہے، نہ سمجھنے کا سمجھ لیتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا الٹا سیدھا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ مینرز ہیں، اس کو تھوڑا سا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ کی زندگی بہت ڈسپلن کے ساتھ بڑی خوبصورت گزرے گی۔ اب کسی نے بڑی خوب بات کی ہے کہ جو کل کرنا ہے نا اس کو رات کو طے کر لے کہ کل کیا کرنا ہے، تاکہ اٹھنے کے بعد پھر یہ نہ سوچے کہ میں نے کرنا ہے کیا، اس کے مطابق سونے جاگنے کے سارے اوقات، نمازوں کے ٹائمنگ، تلاوت کے ٹائمنگ، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے ٹائمنگ سیٹ کریں کہ مجھے اتنے بجے یہاں سے نکلنا ہے، اتنے بجے یہ گاڑی ملے گی تو اتنے بجے میں فلاں جگہ پہنچوں گا، تو اتنے بجے 4:45 عصر کی جماعت ہے تو میں 6 بجے نکلوں گا، 5:30 تک پہنچ جاؤں گا، انشاءاللہ عصر کی مجھے جماعت مل جائے گی، تسلی کے ساتھ استنجا وضو کر کے میں نماز پہلی صف پہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، پھر وہاں جانا ہے تو میں نماز وہاں پڑھوں تاکہ میں مغرب وہاں پہنچ جاؤں، تو عشاء وہاں پہنچ جاؤں، تو عشاء میں مجھے اپنے علاقے میں پہنچنا ہے تو مجھے مارچ کو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانا ہے، پھر چوک درس میں شرکت کرنی ہے، یہ کر کے مجھے پھر گھر بھی پہنچنا ہے۔ تو سارا اسکیڈول بنائے، پورا شیڈول بنائے، جدول بنائے، مدینہ ہو جائے گا۔ آپ اتنے پرسکون رہیں گے، اتنے پرسکون رہیں گے ایک طرح سے کہ آپ کا ہر کام اپنے شیڈول پر ہو رہا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں انسان کے دماغ نے ہی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی، انسان کے دماغ نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے۔ ہم دنیا میں جاتے ہیں، کئی ملکوں میں نے جا کر دیکھا ٹرین چلتی ہیں، اب تو ایک سے ایک ٹرینیں آ گئی ہیں، ٹرین میں کوئی ڈرائیور نہیں ہے، ٹرین میں کوئی ڈرائیور ہے ہی نہیں، ٹرین آٹومیٹک سسٹم پر چل رہی ہے۔ آپ گیٹ نمبر 12 کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ٹرین نے آنا ہے، اس ٹرین کا گیٹ الگ ہے اور جو پلیٹ فارم کا گیٹ ہے وہ الگ ہے۔ ٹرین نے اسی 12 نمبر گیٹ کے سامنے رکنا ہے، اور دونوں کے گیٹ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بالکل ایکیوریٹ ہوتے ہیں کہ گیٹ کھلا، یہ گیٹ کھلا، یہ اندر چلے گئے، بغیر کسی ڈرائیور کے شیڈول پر سسٹم پر ٹرین چل رہی ہے۔ جہاز اڑتا سسٹم پر اڑ رہا ہے، اتنی دیر میں جہاز لینڈ کرے گا، 5 منٹ 10 منٹ کا بعد وقت فرق پڑتا ہے، آٹو پائلٹ سسٹم ہے جہاز کا، سسٹم پر چل رہا ہوتا ہے، پائلٹ تھوڑی کو پورا سفر یوں چلا رہا ہوتا ہے اور ایکسیلیٹر دبا رہا ہوتا ہے اور بریک دبا رہا ہوتا ہے، وہ جہاز کو اڑتے اڑتے بریک تھوڑی مارے گا، وہ پائلٹ تو اس کو اڑا کر وہ تھوڑا ہموار کر کے فارغ ہو گیا۔ اب وہ آٹو پائلٹ سسٹم ہے، پورا ایک نظام بنا ہوا، اس پر وہ جہاز چل رہا ہے، جہاز اڑ رہا ہے اور اپنے نظام کے ساتھ پھر وہ جائے گا۔ اب لینڈنگ کے ٹائم پر پائلٹ کی باری آ جاتی ہے کہ چلو اس کو اتارنا ہے،
تو ایک نظام بنا ہوا ہے. میں اس کہتا ہوں جب انسان کے دماغ نے یہ نظام بنا دیا ہے تو خود ہمارے پاس تو دماغ ہے نا, ہم اپنا نظام کیوں نہیں بنا پا رہے؟ ہم سے جماعتیں تک نکل گئی ہیں. یعنی آپ سوچئے جس پر جماعت واجب ہے وہ صرف اپنے شیڈول کی نہ ہونے کی وجہ سے, چلے کوئی حادثاتی چیز ہو گئی اللہ نہ کرے, کوئی استنجا کی ایسی حاجت ہو گئی یا کچھ اور گڑبڑ ہو گئی, کچھ اور معاملہ گڑبڑ ہو گیا اللہ نہ کرے, کوئی حادثہ پیش آ گئے تو ایک الگ میٹر ہے کہ وہ پھر عذر آ جاتے ہیں. نارملی طور پر آپ دیکھیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں, بعدوں کا سلپ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو بھاگ بھاگ کر رکعت پڑھنے کا شوق ہے, پاؤں گیلے ہیں, پاؤں سکھانے کا ٹائم نہیں ہے, اس وضو کے قطرے مسجد میں گراتے ہیں, اس کی اجازت بھی نہیں ہے. جلد بازی, ٹائم نہیں, کیونکہ ہم لیٹ ہیں. سب کے پیچھے جو سٹوری ہے نا, جو سب کے پیچھے جو مین جو ہمارے کو جو سمجھنا ہے وہ ہم لیٹ ہیں, ہم اٹھنے میں ہی لیٹ ہیں. ہم نے الارم سیٹ کیا ہوا ہے, ابھی 1 بجا ٹھا کر کے بند کر دیا, پھر سو گئے. اچھا وہ جو سوئے نا وہ سونا بھی نہیں ہے, ہم کو پتا دوبارہ گھنٹہ بجے گا, پھر گھنٹہ بجے گا, ٹھا کر کے پھر ہاتھ دوبارہ پھر سو گئے, پھر ہاتھ دوبارہ پھر سو. نہ سونے جیسے نہ جاگنے جیسے. پھر یوں کر کے اٹھیں گے, او لیٹ ہو گئے, گھر والوں پر الگ گرم ہو جائیں گے, اٹھایا نہیں تھا ٹائم پر. وہ بولے گا ہم نے تم گھنٹہ نہیں اٹھایا, اتنا بڑے 2-2, 3-3 گھنٹے بجے تھے, وہ تم نہیں اٹھے تو ہم سے کیا اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا. تو یہ سب چیزیں سیکھنی پڑیں گی. امیر اہل سنت اللہ ان کو سلامت رکھے, ہلکی سی گھنٹی ہے, ٹوں 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 ہوتی ہے نا, ہلکی سی الارم, ہلکی سی الارم ہے, جیسے الارم بجتا ہے یوں بیٹھ گئے, بیٹھ کر سیدھا قبلہ رو ہو گئے, اور پھر جو ان کو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھا, اور بالکل اٹھ گئے. اب کھڑے ہو جائیں گے, بستر لپیٹ لیں گے, اور پھر اپنے وہ معمولات میں لگ جائیں گے. یعنی میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے, جب مجھے موقع ملا ہے میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ امیر سنت اٹھے ہوں, الارم بند کیا ہو پھر لیٹ گئے ہوں. نہ, یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ ممکن ہے کہ آپ نے اٹھ کر الارم کو اٹھایا ہو, مگر کیوں؟ دنیا کے جن کامیاب لوگوں کا آپ تذکرے پڑھ لیں, دنیا کے جن کامیاب لوگوں کا تذکرے پڑھ لیں, ان کی سب سے بنیادی بات ملے گی کہ انہوں نے وقت کی قدر کی تھی, انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. آپ پریورٹی طے کریں. یہ جو مینجمنٹ کی جو کلاسز لیتے ہیں نا, ان کو پتا ہے P1, P2, P3, P4 کے یہ سارے اسباق پڑھتے ہیں. Priority 1, Priority 2, Priority 3, Priority 4, Important and Urgent, Urgent and Important, Only Important, Not Urgent, Only Urgent, Not Important. اس طرح کر کے بھی نارمل چل رہا ہوتا ہے. یہ سارے یہ پڑھتے لاکھوں لاکھ روپے دیتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک دفعہ پیر کی زندگی میں جھانک لو, سارے مینجمنٹ کے کورس ہو جائیں گے. ہاں, ان کی باتیں سنو, یہ لاکھوں روپے کو, میں نے کوئی کورس نہیں کیا, آپ کو لگے گا یار اس نے بڑا پڑھا لکھا ہے, یہ تو P1, P2, P3 یہ سارے ان کو پتا ہے. میں نے کوئی کورس نہیں کیا بھائی, مجھے کیا کورس کرنے آتا ہے. اللہ کا کرم ہے, مدینۃ المرشد مدرسۃ المرشد میں داخلہ لے لیتے, سب کچھ بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. جہاں پڑھانے والا ہے مرشد ہو تو پھر کیا چاہیے. اور وہ بھی وہ شخص جو دنیا میں اس وقت کامیاب لوگوں کی فہرستوں میں, اگرچہ ان کا نام ہم لوگ اس سطح تک نہیں بیان کر سکے, لیکن میرا استذن یہ ہے کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی اس صدی میں اگر فہرست تیار کی جائے تو سب سے پہلے ناموں میں میرے پیر کا نام آئے گا. 26 کا بیان اپنی جگہ پر ہوتا رہے گا. نہیں آئے گا یا کیسے نہیں آئے گا؟ آج اتنے سارے لوگ ہیں نا دیوانے, آئے ہیں نا بھائی. جس کو دیکھو ایک ہی بات کرتے ہیں, مرشد کے قدموں میں آیا ہوں, مرشد کو دیکھنے آیا ہوں, مرشد کے پاس آیا ہوں, مرشد کے پاس آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق کو ایک کے پیچھے لگایا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے نا, کرم ہے کہ ایک شخص 36 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, ایک تحریک لے کر چل رہے ہیں, ایسی عقل, ایسا جدول, اس کے اسکیڈول اور ایسی استقامت اور ایسی پرفیکشن کے ساتھ چل رہے ہیں کہ 36 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, لاکھوں لوگ وابستہ ہو گئے, لاکھوں اسلامی بہن وابستہ ہو گئی, 200 کم و بیش ممالک میں پیغام چلا گیا, مگر اس تحریک میں کوئی درار نہیں آئی ہے. صرف یہ نہیں کہ کوئی درار نہیں آئی ہے, الحمدللہ رب العالمین. اپنے تو نے کوئی غیر بھی ایسا نہیں ملتا جو میرے پیر کے کردار پر انگلی اٹھا سکے. بڑے بڑے گل گاتے ہیں, بڑے بڑے گل
چرچے ہیں عطار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے، بڑے بڑے گن گاتے گئے، بڑے بڑے گن گاتے گئے ان کے ستھرے کردار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے۔ فضل رب سے چرچے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بلکہ میرا تو حسن ظن ہے ہر آنے والی گھڑی ان کے چرچے بڑھیں گے، جو میرے پیر کی بزرگی بڑھ رہی ہے، ان کا مقام بڑھ رہا ہے، ان کا تقوی، ان کی جو بھی الحمدللہ علمی تقوی اور عملی کیفیت ہے، جیسے جیسے اس میں اضافہ اور الحمدللہ ان کی طرف میرا حسن ظن ہے، ان کی طرف اللہ کی مخلوق کا رخ بڑھے گا ہی بڑھے گا۔ مگر کمال دیکھیں نا، میں نے کیا کہا، کامیاب لوگوں کی سیرت لوگ تو پڑھتے ہیں نا، دنیا میں لوگ کامیاب لوگوں کی سیرتیں پڑھتے ہیں، میں دنیا کی دعوت دیتا ہوں، تم کامیاب لوگوں کی سیرتیں پڑھتے ہو، آؤ فیضان مدینہ میں تمہیں دنیا کے کامیاب آدمی کی سیرت دکھاتا ہوں کہ کیسے کامیاب ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین ان کی پرفیکشن دیکھیے، ان کی آپ پرفیکشن دیکھیے، ان کی ماشاءاللہ عقل اور ان کی پلاننگ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کہ کس طرح ایک ماہ کا اتقاف، پھر آخری عشرے کا اتقاف، اور یہ کرتے کرتے تو ایک فیضان مدینہ، تو آج دنیا بھر میں اتنے فیضان مدینہ۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ الحمدللہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے جانشین کا اعلان کر دیا۔ یہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے جانشین الحاج عبید رضا عطاری المدنی ان کا اعلان کر دیا، صرف اعلان نہیں کیا، ماشاءاللہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ سب کے سب ایک پرفیکٹ مینٹلٹی، پرسنالٹی کی ایک علامتیں ہیں، یہ جو دنیا کے اس طرح کے جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کو وہ نہ مانے ان کی دوسری، وہ مانتے تو ہوں گے، بولنے میں شرم آتی ہوگی، مانتے تو بہت لوگ ہوتے ہیں، بولنے میں شرم آتی ہے۔ آج بول لو کیا حرج ہے، ہم تو ویسے کہتے ہیں انسا ہو تو سامنے آئے، نہیں ہے۔ تو میں یہ چلو بات تھوڑے سی شیڈول پہ چلی تھی، کامیاب تو ذکر مرشد ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا دنیا کے، جتنے بھی کامیاب لوگ آپ لیتے ہیں، ان سب کی ایک سب سے بنیادی بات ہے وہ وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ہم یہ ذہن بنا اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، بستر سے اٹھنے کا ٹائم اٹھ جائیں، باتھ روم کا ایک شیڈول بنائیں، میں پونے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں گھر سے نکل جاؤں گا، ایک آپ کا طے ہوگا۔ 9 بجے جیسے مثال کے طور پر میں نے تیاری شروع کرنی ہے، 9:30 پونے 10 بجے میں گھر سے باہر۔ اب آدمی بیٹھا ہوا 2 گھنٹے باتھ روم کے اندر اتنا بڑا ٹب بنا کر، ٹائم ہی ٹائم ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے اتنا ٹائم، ادھر ٹائم کدھر ہے لوگوں کے پاس؟ جو کام کے لوگ ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بس اپنا کام نپٹاتے، استنجا وضو نہانا دھونا کیا، کپڑے بھی ان کے بالکل وہ رات کو ہی تیاری کر کے سو جاتے ہیں کہ صبح اب صبح اتنی دیر الماری کے سامنے کھڑے ہیں کون سا پہنوں کون سا پہنوں کون سا، ارے بھائی رات کو نکال کے رکھ دیتے ہیں نا کون سا پہنوں یار، بلکہ اتنی آپ کو اتنی مطلب آپ کو پنچایت میں جانے کی ضرورت کیا ہے، مدنی حلیہ اختیار کر لو، کون سا پہنوں کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، نیل بلو پہنو کالا پہنو کون سا پہنو، کچھ بھی نہیں پہنو، سفید پہنو سفید پہنو سفید پہنو، میں نے آج یہ پہنا ہے کل بھی ہو سکتا ہے یہی پہنا ہو، پرسوں بھی آپ کو بھی لگے یار روز نیا نیا پہنتا ہے، یہ تو سفید میں فائدہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیا کون سا ہے پرانا کون سا ہے۔ اور سفید رنگ اللہ کے پیارے حبیب کو پسند بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعوت اسلامی کا مدنی حلیے میں سفید رنگ ہے الحمدللہ۔ تو یہ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا اگر سفید انداز پہ آ جائیں تو، درزی کو بھی ٹینشن نہیں ہوتا، اس کو پتا ہے کہ اس کو سفید ہی پہننا ہے۔ تو وقت بچائیے اپنا، اور فضول اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، فضول ضائع ہونے سے بچائیں۔ کھانے میں بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھے رہتے، گپے مار کے بیٹھے اتنی دیر لگا دی کھانے میں، چائے کے لیے بیٹھ گئے اتنی دیر لگا دی چائے پینے میں۔ کامیاب لوگ با مقصد لوگ وقت ضائع نہیں کرتے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔
ہر چیز اپنے ٹائم پر لیں. امیل سنت کو پتا ہے کہ میں نے کتنی دیر کھانا کھانا ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں, عشاء کی اذان سے اتنی دیر پہلے ہی آپ بیٹھیں گے, کیونکہ اتنی دیر میں آپ نے کھانا کھانا ہے, اتنی دیر مجھے استنجا وضو میں لگے گی, اتنی دیر مجھے نماز و جماعت کی تیاری میں لگ جائے گی, اتنی دیر مجھے اس میں لگے گی, اتنی دیر اس میں لگے گی, یہ وقت بچے گا یہ کر لوں گا, یہ وقت بچے گا یہ کر لوں گا, یہ وقت بچے گا یہ کر لوں گا. پورے ایک ٹائمنگ کے ساتھ ترکیب ہے. اتنے بجے سونا ہے, خود آپ نے فرمایا تھا بھائی سونا ہے تو پھر سونا ہے. وہ 7 گھنٹے اگر سونے گئے ہیں, اب لیٹ گئے, 7 گھنٹے شروع ہو گئے. اب نیند دیر سے بھی آئے یا نہ آئے یا جب بھی آئے, وہ 7 گھنٹے پورے ہو جائیں گے, اپنے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. یہ جو چیزیں نا, اس کو صرف فضائل میں نہ لیں. اگر آپ دنیا میں کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو یہ انداز زندگی اختیار کرنا پڑے گا, اور بہت ساری چیزوں کو نکال دیں اپنی زندگی سے جو فضول قسم کی ہیں. بیٹھ کے سوشل میڈیا پر آپ کتنا ٹائم ضائع کرتے ذرا دیکھ لیجئے, میسیجز پہ کتنا ٹائم ضائع کرتے دیکھ لیجئے, الٹی سیدھی خبریں معلوم کرنے پہ کتنا ٹائم ضائع کرتے دیکھ لیجئے. ٹوٹل دیکھیں گے تو روز کے 2 3 4 گھنٹے آپ صرف یہ موبائل اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے اوپر ضائع کرتے ہوں گے کرنے والے. پھر تو دوستوں کے پاس ٹائم ضائع کرتے ہوں گے. کام کے لوگ اتنے عجیب ہوتے ہیں, ان کو روڈ کا رش ٹائم پتا ہوتا ہے. رش ٹائم یہ ہے 2 گھنٹے روڈ پہ گزارنے سے اچھا آدمی دو کام اور کر لے. ایسے ٹائم پہ گھر نکلوں گا کہ رش ہی نہیں ملے گا, کام بھی ہو جائے گا, گھر بھی پہنچ جاؤں گا. یہ جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, زندگی کا مقصد گزارے ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. یہی زندگی ملی ہے, مر جائیں گے قبر میں چلے جائیں گے. یہی وہ زندگی ہے, یہی وہ سانسیں, یہی وہ لمحات ہیں جس میں ہم نے اپنی دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہی زندگی ہے. بس اس مقصد کو سمجھیے, بس یہی زندگی ہے. جتنی سانسیں ہیں, جتنا وقت ہے, اسی میں ہم نے اپنی دنیا کی جائز ضرورتوں کو پورا بھی کرنا ہے, اور ہم نے آخرت کی تیاری بھی انہی سانسوں میں کرنی ہے. ایسا آدمی جس پر دنیا کی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا بھی بوجھ ہو اور آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے, وہ فارغ کیسے ہے, وہ فضول کیسے ہے, وہ کس طرح اس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ٹینشن ہوتا ہے, یقین مانے ٹینشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں نا کہ لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں, فکر معاش بد بلا ہولے ماں جاں گزا, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. تو اللہ کریم ہم سب کو اپنے جدول کو اس کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو فضولیات ہیں ہمارے جدول کے اندر, گناہوں بھرے اور ایکسٹرا آرڈنری چیزیں, اس کی کٹنگ کریں. آپ کے پاس بہت ٹائم بچے گا, آپ مطالعے کا ایک ٹائم رکھیں کہ میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ فلاں کتاب پڑھوں گا. کتاب کا بھی ایک اسکیجول بنا لیں آپ کہ اس دن میں یہ کتاب پڑھوں گا, اس دن یہ کتاب پڑھوں گا. فرض علوم ہے اس کو پریورٹی بیس پر لے لیں. اس طرح کی چیزیں لیں کہ یہ سب چیزیں مجھے کرنی ہیں. تب مطالعہ بھی ہو, یہ مدنی چینل دیکھنا ہے, یہ مدنی مذاکرے کا ٹائم ہے, یہ مدرسۃ المدینہ بالیگان کا ٹائم ہے, یہ ہفتہ وار اجتماع کا ٹائم ہے, یہ جناب میرا 3 دن مدنی قافلے کا وقت ہے. تو پورے مہینے کا اسکیجول بنائیں. ایک دفعہ پریکٹیکلی طور پر آپ یکم شوال المکرم سے آپ نیت کریں کہ میں اپنے آپ کو پورا ایک دعوت اسلامی کے مدنی کاموں, فرائض و واجبات, عبادات اور اپنی ضروریات, ان تمام تر کے ساتھ ایک پرفیکٹ اسکیجول کے ساتھ, شیڈولنگ کے ساتھ, ایک جدول کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چل کر آپ کوشش کریں. 1 مہینہ کوشش کریں, 2 5 6 دن ہفتہ ہو سکتا ہے کامیابی ملے. پھر آپ نہ کر سکیں نیکسٹ پھر کریں, پھر نہ کر سکیں نیکسٹ پھر کریں. 2 4 6 ماہ تک آپ کوشش کریں, انشاءاللہ تعالی ہماری گاڑی ہماری پٹری پہ چل پڑے گی. ہے کوئی نیت کرنے والا؟ پھر انشاءاللہ مودا بھی سیدھا ہی چلے گا. دیکھ لینا, بنیان میں ٹیڑھا مشکل ہے, بنیان کیا تو الٹا پہن لے گا یار. وہ تو لیبل لگا ہوتا تو چلو پھر, ورنہ تو بنیان آئے دن اپنے الٹا پہنتے رہیں گے. تو یوں بہت ساری چیزیں سیدھی ہو جائیں گی ہماری انشاءاللہ. کوئی چیز یوں بھولیں گے نہیں, ٹائم ضائع نہیں ہوگا, جلد بازی میں سلپ نہیں ہوں گے, گریں گے نہیں, چوٹیں نہیں لگیں گی, بہت چیزوں سے بچ جائیں گے, بہت چیزوں سے بچ جائیں. پتہ ہی نہیں چلتا بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنے ہم مطلب غلطیاں مطلب ہم سے ہو جاتی ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ایک اچھے اور ستھرے
انداز پر اپنی زندگی کو گزارنے کی، یعنی مدنی انداز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اب ہمارے نگران کو آپ سے ارشاد فرمائیں گے. آج اصل میں ہمارے بلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.